السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذلہ حیدر اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں پروگرام اب بنے گا اپنا گھر کے ساتھ۔ ناظرین، کراچی پاکستان کا میگا سٹی ہے۔ یہ پہلا شہر ہے جہاں بلند و بالا عمارتیں، فلیٹس اور سوسائٹیز بننا شروع ہوئی۔ ناظرین، سب سے پہلے تعمیراتی شعبے سے وابستہ ملکی اور غیر ملکی گروپس نے اسی شہر میں آ کے اپنا پڑاؤ ڈالا اور فلیٹس کی تعمیر شروع کری، اور یہاں کے شہریوں نے رہائش کے لیے فلیٹس کو اپنا مسکن بنایا، جس کی ایک مثال گلستان جوہر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ فلیٹس کی تعمیر گلستان جوہر میں ہوئی۔ بلڈرز کے مسائل جب بڑھے تو انہوں نے اپنی ایک ایسوسی ایشن بنانے کا فیصلہ کیا، جس کا نام آباد کے نام سے جانا جاتا ہے، ایسوسی ایشن آف بلڈر اینڈ ڈیولپر آف پاکستان۔ اگر ہم بلڈرز اور ڈیولپرز کا نام لیں تو شہر کراچی میں ایک معروف نام ذہن میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں محسن شیخانی۔ 4 مرتبہ عباد کے چیئرمین بھی رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان بھی ہیں۔ ویلکم ٹو آور شو۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا کرم، آپ کیسے ہیں؟ اس سے پہلے کہ محسن صاحب سے ہم وہ باتیں کریں جو آپ کے ذہن میں ہیں جب آپ اپنا گھر بناتے ہیں، اپنا پلاٹ لیتے ہیں، اپنا فلیٹ لیتے ہیں، یا کوئی بلند و بالا عمارتوں میں خوبصورت رہائش پذیر فلیٹس میں اپنی رہائش کرنا چاہتے ہیں، تو جو سوالات آپ کے ذہن میں وہ ہم ان سے پوچھیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پیکج جو ہم نے بنایا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ میں غریب عوام کا سب سے بڑا خواب اپنا گھر ہے، اور اس مہنگائی کے دور میں ہر انسان اس ادھورے خواب کو پورا کرنے کے لیے سخت محنت اور دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے۔ اور جب زندگی بھر کی جمع پونجی لگا کر گھر بنانے کی جانب بڑھو تو فراڈ کا خطرہ بھی منڈلاتا ہے۔ ہمیں عقل مند فیصلے کرنا ہوں گے، اور جہاں بھی سرمایہ کاری کریں، کوئی بھی پراپرٹی خریدیں، پہلے تسلی ضرور کریں، متعلقہ اداروں سے مکمل جانچ پڑتال کر کے اطمینان کر لیں کہ جو پراپرٹی خرید رہے ہیں اس میں کوئی بھی جعل سازی نہ ہو۔ کسی بھی بلڈر کی انکوائری کے لیے ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آف پاکستان آباد سے ویریفیکیشن ضرور کروائیں۔ اس افراتفری کے دور میں جہاں اعتبار کی کمی ہے، وہیں محسن شیخانی اور ان جیسے کئی بلڈرز حضرات عوام کی امنگوں پر پورا اترنے کی، ان کے خواب کی تعبیر کے لیے مسلسل کوشاں ہیں۔ مہنگائی اور حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے بلڈر طبقہ بھی شدید مشکلات کا شکار ہے۔ موجودہ حالات میں تقریباً 60% کام رکا ہوا ہے۔ وقت پر تعمیر مکمل نہ ہونے کی وجہ سے عوام کو وقت پر قبضہ دینے سے بھی قاصر ہیں۔ یہاں تک کہ سی پیک جو پاکستانی معیشت کے لیے گیم چینجر تھا، وہ بھی رکاوٹوں کا شکار ہے۔ کئی بلڈرز نے منصوبوں کا آغاز تو کر دیا، مگر بنیادی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے تعطل اور خسارہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایئرپورٹس، ریلوے لائنز، مزدوروں کی کالونیز وغیرہ کچھ ایسی بھی سہولیات جو حکومتی ذمہ داری ہے مگر تاحال التوا کا شکار ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ایسی پالیسیز بنائیں جو کہ عوام کے ساتھ ساتھ بلڈرز کے لیے بھی مددگار ہوں، تاکہ عوام کو گھر اور ملک کی ایک اہم انڈسٹری پھلے پھولے۔ جی ناظرین، آپ نے پیکج دیکھا۔ اچھا گھر، اچھی رہائش اور پرسکون رہائش، یہ کس کا خواب نہیں ہوتا؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رہائش اختیار کہاں کی جائے؟ جتنا آپ کا بجٹ ہے، کم بجٹ ہے، تو کم بجٹ میں چھوٹا گھر لیکن پرسکون گھر کہاں لیا جائے؟ تو یہ تمام وہ سوالات ہیں جو میرے اور آپ کے ذہن میں ہیں۔ بذریعہ ای میل بھی آپ ہم سے سوال کرتے ہیں، اور ہمارے جو انسٹا آئی ڈی ہے، فیس بک ہے، دیگر جو سوشل اکاؤنٹس ہیں، اس پہ بھی آپ کے سوالات آتے ہیں۔ تو محسن شیخانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محسن صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ آباد ہے کیا؟ دیکھیے، آباد کو آج 50 سال ہو گئے بنے ہوئے۔ آباد ایسوسی ایشن بلڈرز اینڈ ڈیولپر آف پاکستان پورے پاکستان کے جتنے بھی بلڈرز اور ڈیولپرز ہیں ان کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ وہ آرگنائزیشن ہے جس میں وہ بلڈر ہوتے ہیں جو اپنے پروجیکٹ اپروو کرواتے ہیں، جو اپنے پروجیکٹ کو قانونی طریقے سے بناتے ہیں۔ بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ بہت ساری کنسٹرکشن انلیگل ہوتی ہے اور وہ ممبر آباد کے نہیں ہوتے، اور آباد کے ممبر نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ انلیگل کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز میں ہیں۔ جو یہ چھوٹے چھوٹے پلاٹس پہ بنتی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگ ہے، وہ ساری انلیگلٹیز میں آتی ہے،
اور اس میں بلڈنگ کنٹرول اور یہ سارے چیزیں انوالومنٹ ہوتی ہے، تب وہ بن جاتی ہے. اور جو آباد کے ممبر ہوتے ہیں وہ باقاعدہ ان کے اپنے کنسلٹنٹ ہوتے ہیں. اس کا آرکیٹیکٹ ہوگا، اس کا انجینئر ہوگا، اسٹرکچر انجینئر، اس کا انوائرمنٹ کا انجینئر ہوگا، اس کے باقی میکینیکل انجینئر ہوں گے. وہ ساری ایک ٹیم بن کے ایک پروجیکٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں. ڈیزائن ہونے کے بعد جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، جہاں بھی، یہاں بلڈنگ کنٹرول ہے اسلام آباد میں، اسلام آباد کے سی ڈی اے ہے، لاہور میں ایل ڈی اے ہے، جتنے بھی ان اداروں سے اپروول ہوتے ہیں. اپروول ہونے کے بعد ان کے این او سیز ایشو ہوتے ہیں. پھر وہ پبلک میں پروجیکٹ لانچ ہوتے ہیں، اور وہ پبلک میں اس طریقے سے اس کی ساری جو بھی ویریفیکیشنز ہیں ان اداروں کی رسپانسبلٹی ہے. بلڈنگ کنٹرول جتنے بھی ہیں، سی ڈی اے ہیں، ایل ڈی اے ہے، وہ سب اداروں کی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ساری آنرشپ سے لے کے اس کی پلاننگ، اس کی ٹیکنیکل سائڈ دیکھے، اور پھر یہ پروجیکٹ اناؤنس ہوتے ہیں. آباد کا کام ہے کہ بلڈر کے جتنے بھی ایشوز آتے ہیں ریگارڈنگ ٹیکس کے حوالے سے، پالیسیز کے حوالے سے، بلڈنگ کنٹرول کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے، واٹر، سیوریج، آپ کا فیڈرل ٹیکسز کے حوالے سے، اسٹیل کے، وہ سب چیزوں کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. اور وہ ایشوز جو ہوتے ہیں جو ہمارے جو ڈیولپرز کے ہوتے ہیں ان کو بھی کرتے ہیں. پبلک کی جو کمپلین ہوتی ہیں، جو پبلک کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اور ان کی بھی کمپلین ہوتی ہے، اس کو بھی ہم ایڈریس کرتے ہیں. جو بڑا اچھا آپ نے کہا کہ پبلک کی جو کمپلین ہوتی ہے، خاص طور پہ جو بلڈرز کے خلاف ہوتی ہے، کیونکہ آباد میں جو میری اطلاعات کے مطابق کوئی 3,000 کے قریب آپ کے شاید ممبرز ہیں، لیکن اس میں سے صرف 1,400 ہی ایکٹیو ہیں. باقی لوگ، کیونکہ تھنک ٹینک تو آپ کو ہی کہا جاتا ہے کہ اس کا جو پین ہے نا آباد کا، وہ محسن شیخانی نے جو ہے وہ اپنے سر لیا ہوا اور انتھک محنت کرتے ہیں. اور گراؤنڈ پہ اور فیلڈ میں یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ آپ کو اکیلے تنہا لڑتے ہوئے بھی دیکھا گیا. کمپلین سیل آپ نے بنایا ہے، کیا ہمارے پروگرام کے اس سے لوگوں کو آپ بتائیں گے کہ اگر کسی بلڈر کے خلاف کوئی بھی کمپلین ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کہاں، اس کا کیا طریقہ کار ہے، آپ تک کس طرح اس کی اپروچ ہوگی، کس طرح وہ پہنچ سکے گا آپ تک؟ دیکھیے، آباد میں اس وقت تقریباً کوئی 1,200 پلس ممبرس ہے آل اوور پاکستان. 3,000 ہمارے پاس نہیں ہے، ایکٹیو بھی ہیں اس میں سے. اور جیسے کوئی کمپنیز ہوتی ہے تو میری اپنی 5-6 کمپنیاں ہوگی. کافی لوگوں کے جتنے پروجیکٹس آتے ہیں اس کے الگ الگ کمپنیز ہم ڈیزائن کرتے ہیں، تاکہ ٹیکسیشن ایشوز ہوتے ہیں تو وہ پروجیکٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ، لوگوں کے ڈفرینٹ پارٹنر ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ہوتا ہے. کمپلین یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا کسی بھی بلڈر کے ساتھ کوئی ایشوز ہے اور وہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ آباد کے نام آپ ایک اپلیکیشن دیں گے، اس میں آپ ساری چیزیں لکھیں گے، اپنی ڈاکومنٹیشن اٹیچ کریں گے. آباد کی ایک کمیٹی ہے جو جتنے بھی ایشوز ہیں اس کو حل کرنے کے لیے، جو ڈیولپر کے ساتھ ہے، ہم وہ کمپلین آتی ہے ودن 15 ڈے ہم آپ کو کال کرتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں، اور وہ ڈیولپر بلڈر کو بھی بلاتے ہیں اور بیٹھ کے دونوں کی باتیں سنتے ہیں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم سپورٹ ہماری پبلک کی طرف جائے، اس لیے کہ وہ انڈیویجولز ہوتے ہیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے، بعض دفعہ ہمارے لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ ہمیشہ پبلک، لیکن ایک انڈیویجول کو جو ہم میکسیمم کر سکتے ہیں. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے بھی ایشوز ہوتے ہیں، وہ بھی ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں، پیمنٹ نہیں دے سکتے، اور چیزیں کینسلیشنز ہوتی ہیں، تو اس کو بھی ایڈریس کرتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو سپورٹ کر کے چیزیں زیادہ آسانی کریں. اس میں ایک کمپلین جو ہے، جو جنرل کمپلین ہے، اس سے آپ نے کافی فیس کیا ہوگا کہ فلیٹ یا بینگلو بک کرایا جاتا ہے، اس کی ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہوتی ہے، کسٹمر بھی ایگری ہوتا ہے دینے میں، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کو پرائز ریوائز کر دیے جاتے ہیں، بعد میں ایک نوٹس بھیجا جاتا ہے کہ اتنے پیسے دیں. تو اس کی کیا مہنگائی وجہ ہے یا کیا وجہ؟ کیونکہ دیکھیں، میرا اگر بجٹ 50 لاکھ روپے کا ہے، میں نے 50 لاکھ کا ایک انسٹالمنٹ پہ آپ سے فلیٹ بک کرایا، کچھ عرصے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں 5 لاکھ روپے مزید بڑھ گئے ہیں یا 10 لاکھ روپے بڑھ گئے ہیں، تو وہ کس طرح ایڈجسٹیبل ہوگا؟ اس کے لیے آپ کیا کوئی پالیسی بنائیے، کس طرح انفارم کریں؟ اگر میرا تو 50 سے زیادہ بجٹ نہیں ہے. دیکھیں، آباد اپنے ممبرس کو کسی کو بھی ہم نے الاؤ نہیں کیا کہ وہ پرائز بڑھا لے. اگر آپ کا کوئی ایگریمنٹ ہے تو آپ کا رائٹ ہے اس ایگریمنٹ میں. اور ڈیو ٹو جو اب کے حالات ہیں، دیکھیں آج کے حالات یہ ہے کہ 1 لاکھ روپے ٹن سٹیل تھا، آج 3 لاکھ روپے ٹن ہے، 2.25 لاکھ روپے ٹن سٹیل ہے. ڈیو ٹو جو ڈالر ڈی ویلیوشن ہے، چیزیں ہیں. بعض ایسے پروجیکٹ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی بن نہیں سکیں گے. جنہوں نے 8,000-9,000 روپے میں مال بیچا ہے، ان کا بننا ہی مشکل ہو گیا، اس لیے کہ کاسٹ آف کنسٹرکشن جہاں 4,000 روپے تھی وہ 8,000 ہو گئی، مطلب ہر چیز ڈبل ہو گئی. بالکل. اور ڈیو ٹو آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی ہے. اس کے لیے بھی ہم نے ابھی تک کوئی پالیسی ڈیسائیڈ نہیں کی. وہ پالیسی بھی گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ بیٹھ کے، فیڈرل گورنمنٹ، ہم پھر جا کے ڈیسائیڈ ہوگی، تب وہ کوئی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے. اگر وہ بلڈر کی این او سی میں جو اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے، اگر اس سے زیادہ وہ پیسے مانگتا ہے
تو بلڈنگ کنٹرول اس کو الاؤ نہیں کرتا جب تک کوئی جسٹیفائڈ چیز نہ ہو. آپ اگر اپنا کیس سبمٹ کرتے ہیں بلڈنگ کنٹرول میں اور کہتے ہیں کہ یہ سارے ایشوز ہیں, ہم وہ کر نہیں رہے ابھی تک, اس لیے کہ ہمیں آج بھی نہیں پتا کہ ڈالر کی کیا کنڈیشن ہوگی, پرائس کہاں جائے گی, آج بھی انسرٹین ہے. یہ ایک سال بہت ڈیفیکلٹ سال ہے, میں کہتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں ایسا مشکل سال کبھی نہیں آیا بزنس کمیونٹی اور پبلک کے لیے. اس لیے کہ جب آپ کی پرائس بڑھ جاتی ہے, چیزیں ڈالر ڈی ویلیوشن ہو گیا, ہاف ہو گیا, تو ہم کہاں کھڑے ہوئے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہونا کیا ہے. تو یہ وجہ ہے, لیکن ان سب چیزوں کو بھی ایڈریس کرنا ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں, ان کو ہم کہیں نہ کہیں فیسلیٹ کریں گے, پبلک کو بھی بٹھائیں گے, ڈیولپر کو بٹھائیں گے, گورنمنٹ کو, سب مل کے اگر کوئی چیز کریں گے تو ہوگا. جو اگر ناجائز مانگ رہا ہے ایکسٹرا پیسے تو آپ وہ کمپلین کر سکتے ہیں بلڈنگ کنٹرول میں بھی اور آباد میں بھی. اگر کوئی بلڈر یا کوئی اس طرح کا پروجیکٹ جو ڈائریکٹرز ہیں وہ آپ سے زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں یا انکریز کرتے ہیں پرائز مہنگائی کی سے, صرف شہری ہی پریشان نہیں ہے, بلڈرز بھی پریشان ہیں, تو اس کی کمپلین آباد میں کی جا سکتی ہے. محسن شیخانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید بھی ان سے سوالات پوچھیں گے اور ان کی جو معلومات ہیں, ان کی جو نالج ہے وہ کوشش کریں گے کہ ہم شیئر کریں ان کے ساتھ تاکہ آپ تک وہ تمام سوالات جو ہیں وہ ان کے جوابات آپ کو مل سکیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور پھر محسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید ان سے بھی سوال کریں گے. ویلکم بیک. محسن شیخانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم سے سوالات کر رہے ہیں اور بڑے اچھی جوابات بھی ہمیں مل رہے ہیں جو کہ ہماری نالج میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے. بلڈرز کے مسائل صرف شہریوں کے مسائل نہیں ہوتے, بلڈرز کے بھی مسائل ہوتے ہیں. بلڈرز کے کیا مسائل ہیں اور کس طرح دیکھتے ہیں, کوئی حل کی طرف جائے گا یا نہیں جائے گا؟ ابھی بھی آپ کی میٹنگز چل رہی ہیں وفاق سے بھی, سندھ حکومت سے بھی, تو یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا؟ امید ہے, پر امید ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ وہ انڈسٹری ہے, اگر یہ انڈسٹری چلتی ہے تو اس کے ساتھ الائڈ 72 انڈسٹریاں چلتی ہیں. کسی بھی کنٹری کا گروتھ آپ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں کی کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کیا ہے, اور جو بھی آپ دیکھتے ہیں ڈفرینس جی ڈی پی کا اور چیزیں آتی ہیں, تو مین انڈسٹری ایسی ہوتی ہے جو لوکلی آپ کی انڈسٹری کو لے کے چلتی ہے. آپ کے گھروں کی جو شارٹ فال ہے اس کو, اگر آپ گھر نہیں بنائیں گے یا آپ اپنے لوگوں کو پلان اسکیم نہیں دیں گے تو وہ بیچارے کچی آبادیوں میں جائیں گے. جو کراچی میں 50% یہ حال ہے, اور پاکستان میں بھی آپ دیکھیں گے تو 40% کچی آبادیاں بن گئی ہیں. کچی آبادیاں بننے کا مطلب ہے کہ ان پلان, یوٹیلیٹیز کا کوئی ریکارڈ نہیں, لوگوں کا ایڈریس نہیں, اور لوگ غیر محفوظ ہیں. لوگوں کو محفوظ ہونا چاہیے, لوگوں کو صحت, ایجوکیشن, گھر, یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے کہ یہ دینا ہماری ذمہ داری ہے, لیکن ہم دے نہیں پا رہے, میں سمجھ رہا ہوں, اور یہی ایشوز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلڈر کے اتنے ایشوز ہیں. آج بھی ہماری میٹنگ فیڈرل گورنمنٹ میں فائنینس منسٹر سے ہو رہی ہے ریگارڈنگ ٹو نئے ٹیکسز کیا ہونے چاہیے, کیا ان پالیسیز میں ہم کرنا چاہ رہے ہیں. نیا بوجھ ہم پہ پڑے گا اور آپ پہ, اور ہم اس کو اٹھائیں گے. دیکھیں, جو حالات ہے کنٹری میں اس میں کیا ہوگا, مطلب ہم اگر کوئی نئی چیزیں نہیں کریں گے, نئی ایکٹیویٹیز نہیں کریں گے, تو سب چیزیں آپ پہ بوجھ ہی بڑھتا رہے گا. اس لیے کہ آپ کے ایکسپینسز تو اپنی جگہ رہے, آپ کے ہر چیز آپ نے ملک چلانا ہے, ملک میں ہر ادارے ہیں, ہر اداروں کو آپ نے دینے ہیں پیسے, تو آپ کو کہاں سے لیں گے؟ پبلک سے لیں گے. پبلک پہ ٹیکسز بڑھتے ہی جائیں گے, اور یہی چیزیں ہم اسٹیمپنگ بڑھاتے رہیں گے, ہم ڈیوٹیز بڑھاتے رہیں گے, ہم ٹیکس بڑھاتے رہیں گے, اور ہم لوگوں پہ بوجھ ڈالتے رہیں گے. اس سے مقابلے میں ہمیں ٹرن اوور کو بڑھانا چاہیے, ہمیں موومنٹ کرنی چاہیے. ہم کتنی ہاؤسنگ چیزیں دے سکتے ہیں, اور اوورسیز پاکستانی کا ٹارگٹ ہمیں بنانا چاہیے کہ ان کو کوئی ایسا ڈیزائن دے جس میں وہ سیکیور ہو, وہ اپنے پیسے یہاں ڈالے تاکہ آپ کے پاس فارن ایکسچینج آئے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور لوگوں کے ایشوز کو بھی ایڈریس کرنا ہے. اس لیے کہ ہر کیٹیگرائزیشن آف پیپل آپ کے پاس ہے نا. لوگ ایک بہت چھوٹا ہے, ایک بلو دا لیول ہے, ایک لیول ایسا ہے جو میڈیم ہے, ایک تھوڑا اپر میڈیم ہے, پھر ہائر لیول ہے, پھر اپر ہائر لیول ہے. تو اتنے اس حساب سے آپ کو ڈیزائن کرنا ہے کہ ہم ان کو فیسلیٹ کیسے کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ جو ریٹ آف انٹرسٹ 24%, 20-22% ہو گیا ہے, جو کائبر ریٹ ہے, اور 24% سے کم تو آپ کو ملے گا نہیں. تو کیسے لوگ گھر لے سکیں گے؟ لوگوں کے پاس اپنا پیسہ نہیں ہوتا. دنیا میں پہلا گھر لینے کے لیے بغیر انٹرسٹ کے گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے کہ پہلا گھر لے لے تاکہ لوگ کچی آبادیوں میں نہ جائے, اور گھر بنیں گے تو انڈسٹری ایکٹیویٹیز ہوں گی, اور آپ کی موومنٹ ہوگی. آپ سمجھے 35% ایک سال کے اندر
35% ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, 65% ایکٹیویٹی کنسٹرکشن انڈسٹری کی رکی ہوئی ہے. تو آپ کے سارے مطلب جو امپلائیز ہیں, آپ کے پاس لوگ ہیں, انجینئرس ہیں, آرکیٹیکٹس ہیں, سب لوگ سفر کر رہے ہیں, پوری انڈسٹری سفر کر رہی ہے. ایک ایک بچہ جو NID میں پڑھ رہے ہیں, جو ہمارے ڈفرینٹ ایجوکیشن اداروں میں پڑھ رہے ہیں, وہ سارے بچے کہاں جائیں گے؟ ان کو بھی تو جاب چاہیے. وہ باہر چلے جائیں گے تو بھی ہمارے لیے نقصان دہ. تو یہ سارے ماحول گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے, لانگ ٹرم پلان, اس کو سوچنا کہ آپ نے اچھا مشورہ دیا ہے کہ 1 سال تک انٹرسٹ کے بغیر لوگوں کو لون دیا جائے تاکہ وہ اپنے گھر بنا سکیں, اپنا آشیانہ بنا سکیں. ایک خواہش ہوتی ہے گھر بنانا. 4 مرتبہ آپ آباد کے چیئرمین رہے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے جب دیکھا کہ مہنگائی عروج پہ, سیمنٹ سڑیا بڑھ رہا ہے, تو احتجاجاً آپ نے ریزائن دے دیا. اس سے کوئی فرق پڑا آپ کے اس احتجاج کا حکومت پہ, ارباب اختیار پہ, ان کے کانوں پہ کوئی جوں رہیں گی اس سے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں, ایسا کوئی ریئیکشن گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے. ان کو ہم ایسوسیشنز یا لوگوں سے کیا ہے مطلب, میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو حالات ہے اس میں, لیکن ہمیں تو اپنا رول ادا کرنا ہے نا. ہم جہاں بھی بیٹھے ہیں, ہم نے کیا ڈیمانڈ کی تھی آپ نے؟ یہ اپنی وائس ہونی چاہیے. اپنا جو احتجاج ریکارڈ کرایا آپ نے, اس کیا ارباب اختیار کو کیا آپ نے ڈیمانڈ دی تھی؟ ہم نے کہا جب تک آپ ایک لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنائیں گے تو کیسے کنٹری چلے گا, کیسے ہم کوئی پلان دیں گے؟ کوئی پروجیکٹ ایک دن کا نہیں ہوتا. جب پروجیکٹ بننا شروع ہوتا ہے, اس ٹیک 5 ایئر, 3 to 5 ایئر, ڈفرینٹ ٹائم شیڈیول کے پروجیکٹ ہوتے ہیں. آپ نے 5 سالوں میں آپ کی ایک چیز ہے 1 لاکھ روپے کی ہے اور اس کی کاسٹ ہی 1.5 لاکھ روپے بنانے کی ہو جائے گی, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ لوگ ڈیفالٹ ہو جائیں گے. جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ڈیفالٹ ہو جائے گی. اس کو آپ کام کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے, وہ لوگوں کو فیس نہیں کر سکیں گے, وہ لوگ بھاگ جائیں گے. تو ویسے حالات ہو جائیں گے جیسے انویسٹمنٹ کمپنیوں کے ہوئے تھے. میں کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے پرابلم ہوں گے نا. تو ہمیں آج وائس اٹھانی چاہیے, ہمیں گورنمنٹ کو بولنا چاہیے کہ یہ کنڈیشنز ہے. گورنمنٹ کے بھی اپنے مسائل ہیں. دیکھیں ایسا نہیں ہے, اب جہاں IMF کو آپ دیکھ رہے ہیں, ہم کب سے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں, چیزیں سیٹل نہیں ہوتی. انٹرنیشنل پالیسیز کیا ہے, ہمارے کیا حالات ہیں, گوادر کی پالیسیز دیکھیں آپ, چیزیں پورے پاکستان کی چیزیں دیکھیں تو بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. انٹرنیشنل پریشرز ہوتے ہیں گورنمنٹ پہ بھی, ڈومیسٹک بھی چیزیں ہوتی ہے, پولیٹیکل سچویشن بھی بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. یہ سب چیزیں سیٹل ہوگی تو آگے ہوگا. گوادر کا نام لیا ہے تو گوادر سے مجھے ایک سوال ذہن میں آیا کہ سی پیک اور گوادر جو ہے یہ اسپائنل وہ ہے, ہماری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے ہماری بزنس میں خاص طور پہ. کیا سمجھتے ہیں اس میں آباد کا کیا کردار ہے, اور آپ لوگوں نے کیا اس میں امپروومنٹ کے لیے بات چیت کی ہے, اور کچھ اس پہ ہوپ ہے آپ کو؟ دیکھیں مجھے بہت ہوپ ہے, اس لیے کہ گوادر ایک ایسی لوکیشن ہے جہاں پوری دنیا کی ضرورت ہے, چائنیز کی ضرورت ہے, لوگ وہاں کے لوگوں کی بھی ضرورت ہے, پاکستان کی بھی ضرورت ہے. وہاں جو اس کی جو لوکیشن ہے اس سے ہم پوری دنیا کو سرو کر سکتے ہیں. چائنا اپنی چیزیں, رشیا یہاں اپنی چیزیں لا سکتا ہے اور پورا ڈسٹنس کم ہو جاتا لیکن ہے. موسم میں ہم بنائیں گے کیسے جب آپ کا سریا جو ہے وہ اتنا شوٹ کر رہا ہے, سیمنٹ جو ہے وہ ہم لے نہیں سکتے, ٹھیک ہے, ٹائلز وغیرہ دیگر انڈسٹریز بنانے کے لیے ہمیں پہلے ایک ہینڈسم اماؤنٹ چاہیے, وہ کہاں سے لائیں گے؟ دیکھیں ابھی تو میں سمجھ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, گورنمنٹ نے بھی کچھ الیکٹرکسٹی کے حوالے سے لاسٹ ایران کے ساتھ ہم نے کوئی معاہدہ کیا ہے. واٹر ڈیسلینیشن کے لیے بھی ہم نے کچھ پلانٹ کے لیے کیا ہے, ایئرپورٹ وہاں کھول رہا ہے. یار بہت ساری گورنمنٹ چاہ بھی رہی ہوتی ہے تو بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں انٹرنیشنلی جس کو وہ فیس کر رہی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس دفعہ گورنمنٹ اگر تھوڑا سا ہم توجہ دیں اس پہ تو چیزیں ایکٹیویٹ ہو جائے گی, انڈسٹریز لگنی شروع ہو جائے گی وہاں پہ. بیسیکلی جب تک ہم لیویبل پوزیشن کریٹ نہیں کریں گے نا تو چیزیں نہیں ہوگی. میں آج جا کے وہاں رہ نہیں سکتا, لیویبل پوزیشن نہیں, نہ ایجوکیشن ہے, نہ ہیلتھ ہے, نہ میرے بچے پڑھ سکتے ہیں. جب ہم وہ ایٹماسفیئر کریٹ کریں گے, جب وہاں لوگ رہیں گے اور لوگوں کو وہ ساری فیسلٹیز ہوگی تبھی, اور سیکیورٹیز خاص کر کے, تو یہ اٹس ویری امپورٹنٹ. اور لوکل لوگوں کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے. لوکل لوگ کو ایسا محرومی میں نہیں ڈالنا تاکہ ان کو یہ فیل نہ ہو. ان کے جو رائٹ ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ان کو وہ فیسلٹیز دینی ہے. اس لیے کہ جو بھی جہاں کام کر رہا ہے یا جو بھی جس کی سب سوائل وہاں کا ہے بندہ, اس کو وہ چیزوں میں ہمیں امپورٹنس دینی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں گوادر کے جو ڈیولپر ہیں ان کو ہم آگے لائیں, ان کو فرنٹ پہ رکھیں. ہمارے کافی لوگ یہاں سے بھی گئے ہوئے ہیں, لاہور سے بھی ہیں, اسلام آباد سے بھی ہیں, لیکن سب مل کے اگر چیزیں کریں گے تو چیزیں بہتر ہوگی. ڈیولپمنٹ نہیں ہے وہاں انڈسٹریل زون ہے, وہاں فری زون انہوں نے لانچ کرنا ہے. وہاں ایئرپورٹ کے ایشوز تھے. آج آپ دیکھیں 2008 سے
آج 2023 سے ایئرپورٹ اب جا کے کمپلیٹ ہو رہا ہے. مطلب ہماری ڈیلے ہے. وہ چیزیں ہوں گی, نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں, ٹرین کا انہوں نے ٹرین کا سب سے بڑا ایشو ہے سسٹم انہوں نے کیا ہوا ہے, تو یہ بہتر ہوگا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں, ایشوز بہت ہیں ہمارے پاس. دیکھیں جب تک محسن بھائی کوئی ایک پلاننگ نہیں ہوگی نا حکومت کی طرف سے, دیکھیں آپ لوگ یا ہم ہیں, ہم تو وہی رولز فالو کریں گے جو ہمیں لائن ایک ڈرا کر کے حکومت دے گی, لیکن پلان کرنا یہ فائننس ڈپارٹمنٹ کا, فائننس منسٹر کا کام ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ کس طرح معاہدہ کرتا ہے جس پہ ہم چلیں. لیکن وہاں پہ جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی سڑکیں نہیں بنی ہوئی, اس طرح کی کوئی دیگر ضرورت کی چیزوں کی فیسلٹیز نہیں ہیں, ایئرپورٹ کا ایشو ہے, ریل کا ایشو ہے, تو یہ سامان لانا لے جانا مسئلہ ہے. لیکن حکومت کو چاہیے کہ گوادر کے معاملے میں فوری طور پہ کوئی ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ وہاں پہ انڈسٹریل زون لگے, لوگوں کا روزگار بڑھے اور ملک جو ہے وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے. دوبارہ ایک بریک پہ جاتے ہیں. محسن شیخانی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, مزید ان سے سوالات کریں گے, گوادر کے بارے میں بھی کریں گے, کراچی کی سوسائٹیز جو ہیں ان کے بارے میں بھی سوال کریں گے, تاکہ آپ کو آسانی سے اپنا گھر لینے میں کوئی مشکلات اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور پرسکون زندگی اپنے ہی گھر میں گزار سکیں. چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. بریک سے پہلے محسن شیخانی صاحب ہمیں گوادر اور سی پیک کے بارے میں خاص باتیں بتا رہے تھے. ہم دوبارہ کراچی کی طرف آئیں گے کیونکہ آپ لوگوں کے ذہن میں زیادہ تر کراچی کے سوالات ہیں. کچھ فلیٹس میں یہ شکایتیں ملتی ہیں کہ ڈبل فائلیں ہوتی ہیں, 3 فائلیں ہوتی ہیں. اس کے حل کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ لوگ کس طرح چیزیں ویریفائی کریں, کس طرح چیک کریں؟ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کراچی کے شہریوں کے لیے. میرا سب سے پہلے, جب بھی آپ کوئی گھر لینے جائیں, کوئی بھی ہو پاکستان کے کہیں بھی ہو, جس کے پاس سے بھی لے رہے ہیں, تو سب سے پہلے اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں, انہوں نے پہلے کیا بنایا ہے, اور ان لوگوں سے جا کے جہاں پروجیکٹ ہے ان لوگوں سے ملے اور پوچھے آپ کے ساتھ ان کا کیا رویہ رہا ہے, گڈ. کیا انہوں نے کوئی کمٹمنٹ کیا وہ پورے کیے ہیں یا نہیں ہے. دیکھیں آپ ایک چھوٹی سی بھی کوئی چیز لینے جاتے ہیں, قربانی کا جانور بھی تو آپ 4 دن لگا کے پیسے مارکیٹ سب چیک کر کے لیتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دینی ہوتی. تو یہ تو اپنا گھر ہے, اپنے گھر کے لیے آپ اٹریکٹ نہ ہو لالچ سے, آپ کوئی سستی چیزوں کے چکر میں نہ پڑے, اس لیے کہ کاسٹ آف کنسٹرکشن تو سب جگہ ایک ہی ہے, ایک ہی سیم ہے. لینڈ ڈیولپمنٹ کاسٹ بھی وہی ہے, کاسٹ آف لینڈ کا ڈفرینس ہوتا ہے, باقی دونوں چیزیں ہر چیز وہی ہے, تاکہ آپ کو اللہ نہ کرے کوئی دھوکہ ہو, آپ کو ویسے لوگ نہ مل جائے جن کے اپنی کوئی ٹریک ریکارڈ نہ ہو. جب ٹریک ریکارڈ ہوگا, جب آپ کو مطمئن ہوں گے کہ ہاں یار انہوں نے لوگوں کو کوئی چیز ڈیلیور کی ہے, لوگ خوش ہیں اور ان کا کوئی کام اس طریقے سے ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی ایکسرسائز ضرور کریں. سائڈ آفس جا کے اچانک دیکھ کے ایسا اٹریکٹ نہ ہو, چیزوں کو تھوڑا ٹائم لیں. یہ میں سب سے کہوں گا, اور یہ امپورٹنٹ ہے. یہ گھر ایک دفعہ بنتا ہے, ایک خواب ہوتا ہے آپ کا, اور یہ خواب ہر ماں کا, ہر باپ کا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اس کو ایک سیکیور دے جائے. بلکہ پرندے بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنا آشیانہ کس طرح بناتے ہیں اور کیا ڈیزائن کرتے ہیں, تو یہ ایک نیچرل ہے. تو یہ میں لوگوں سے کہوں گا کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں, اور ان کا ٹریک ریکارڈ, بلڈنگ کنٹرول سے اپروول, آباد سے ممبرشپ, یہ سب چیزیں دیکھیں, اور پھر کوئی گھر لے. وہ بنا ہوا بھی ہو, وہ تیار بھی ہو, پھر بھی دیکھیں کہ چیک کریں کہ انلیگل تو نہیں ہے, کہیں لیگلٹیز ہیں. کل کوئی ایسا نہ ہو فائر فائٹنگ ہو, کہیں وہ اسٹرکچر اتنا ویک نہ ہو کہ آپ کو انلیگلٹیز میں کوئی حادثہ ہو یا کوئی زلزلہ ہے, تو وہ ساری چیزیں, وہ ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے. ہم جب ڈیزائن کرتے ہیں تو ہمیں کس 7 پہ 6.8 پہ ڈیزائن ہوتا ہے اس کا اسٹرکچر, کہ اس اللہ نہ کرے کوئی زلزلہ آئے تو وہ اسٹینڈ کر سکے, اس کا اسٹرکچر کی اتنی مضبوطی ہو. تو یہ سارے امپورٹنٹ پوری دنیا میں ہوتے ہیں, ڈفرینٹ جگہوں پہ پاکستان میں ڈفرینٹ ریئیکٹر پہ ڈیزائن ہوتا ہے. زون اے ہے, زون 2 ہے, زون 3 ہے, تو اس حساب سے اس کو اسٹرکچر ڈیزائن کیا جاتا ہے. آپ نے ویک اسٹرکچر کی بات کی. آباد ایک بڑا اسٹرانگ اور پاورفل ادارہ ہے یقیناً, لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے خاص طور پہ کراچی میں کہ ایک پورشن مافیا نے جو ہے نا, وہ بلڈرز کے کہیں گے کہ ماتھے پہ جو ہے نا ایک داغ لگا دیا ہے, وہ آباد نہیں دھو پا رہا ہے. اس سے فائٹ کرنے میں آپ لوگوں کو دشواری ہو رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آباد ایک باڈی ایسی ہے جو نہ پولیسنگ ہے, نہ اس کے پاس کوئی اختیار ہے. وہ لیٹر تو لکھ سکتی ہے لیکن جا کے روک نہیں سکتی, وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے, لیکن ادارے
کہ مرضی کے بغیر بن نہیں سکتا. وہ لوگ انوالو ہے, وہاں کے بھی لوگ انوالو ہے, اداروں کے بھی لوگ انوالو ہے, تبھی بنتی ہے. اور اس میں پیسوں کا بہت بڑا انوالومنٹ ہے, اور یہ ایک مافیا کی طرح چیزیں ہو جاتی ہے. جب پیسوں کا انوالومنٹ ہوتا ہے تو بہت ساری پولیٹیکل پارٹیاں بھی انوالو ہو جاتی ہے, اور وہاں کے ریجنل پارٹیاں بھی انوالو ہوتی ہیں, اور ادارے بھی انوالو ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری ایسی چیزیں کہ پھر آباد لکھ ہی سکتا ہے, کچھ کر نہیں سکتا. اگر میرا ممبر ہو تو میں اس کو سسپینڈ کر سکتا ہوں, اس کو نکال سکتا ہوں. اگر وہ میرا ممبر ہی نہیں ہے اور آؤٹ آف دا وے وہ کام ہو رہے ہیں تو پھر اس آپ کو نے روک نشاندہی کی ہے آباد نے مختلف بہت جگہوں دفعہ کی؟ نشاندہی بھی کی ہے, پریس کانفرنس بھی کی ہے. چیف منسٹر صاحب کو بھی کہا ہے وہ کہ بھی آپ کے احتجاج کی طرح بے وہ سود رہی. بھی آپ کو رسپانسبلٹیز ہیں. چیف سیکرٹری بھی کہا ہے کہ آپ رسپانسبل ہو, اس لیے کہ یو دا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ نا. آپ لوگ شہر کے دو بڑے لوگ ہو, اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو انلیگلٹیز ہو رہی ہے آپ نے اس کو روکنا ہے, اور آپ نے اس کو چیزوں کو دیکھنا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آباد تو خود نہ پولیسنگ ہے. ہم تو پولیس سے بھی روز ایشوز ہوتے ہیں, اداروں سے بھی ہوتے ہیں, گورنمنٹ سے بھی ہوتے ہیں. سب سمجھ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہم کیوں لڑ رہے ہیں. سب سے لڑنا نہیں ہوتا, اس ملک کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے. اگر صحیح کام ہوگا, لیگل کام ہوگا, تو یہ کنٹری آگے جائے گا. اور ہمیں لانگ ٹرم پلان کرنے کی ضرورت ہے. میں کہہ رہا ہوں اگر لانگ ٹرم پلان بہت ہو سکتے ہیں, اگر گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اور ڈومیسٹک جو ہماری لوکل گورنمنٹ ہے, سب ایک پیج پہ ہوں گے تو ہم بہت کام کر سکتے ہیں. اچھا, کراچی میں اگر ہم مافیاز کی بات کریں تو دو مافیا بڑے سرگرم ہیں, خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ سے کنیکٹڈ جو ہیں. ایک تو پورشن مافیا جس کا ذکر ہم نے ابھی اور جس پہ بات کی کر لی ہم نے. ایک یہ کچی آبادیاں, گوٹ آباد جگہ جگہ بن گئے ہیں, اور سنا اس میں سب سے زیادہ متاثر آپ لوگ ہیں, بلڈرز ہیں, کیونکہ آپ کی زمین زیادہ بڑی زمین ہوتی ہے, زیادہ زمین ہوتی ہے. وہاں اچانک راتوں رات جب آپ وزٹ کرنے جاتے ہیں پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے تو وہاں پہ ایک گوٹ نیا آباد ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جب آپ اپنی زمین نہیں چھڑا پا رہے ہیں تو آپ مجھے یا کسی شہری کو کس طرح اچھا گھر دے سکتے ہیں جب آپ اپنی جگہ نہیں چھڑا پا رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں انوالومنٹس ہوتی ہیں. جو بھی آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ خود آ جائے, وہ لوکل پولیس کو لے کے آتا ہے, اور اس میں گورنمنٹ کی انوالومنٹس ہوتی ہے. وہ ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں کے انڈر مختیار کار ہوتے ہیں, وہ ان کو رپورٹ بنا لیتے ہیں. پولیس خود آتی ہے, ہماری جگہ پہ آ کے اچانک اٹیک ہوتا ہے اور کہتے ہیں آپ لوگ انلیگل اور یہ لیگل ہے, ان کو بٹھانے کی کوشش کرتی ہے. اور پھر وہ بیٹھ گئے تو پھر آپ کو کورٹوں میں آپ دھکے کھاتے رہو, اس لیے کہ گورنمنٹ تو خود انوالو ہے نا. گورنمنٹ خود کھڑی ہوئی ہے, جب پولیس کھڑی ہوئی ہے, ڈپٹی کمشنر آفس کھڑا مطلب ہوا آپ کا ہے, مقابلہ اسٹیٹ سے اسٹیٹ سے ہو جاتا ہے. اور ہم الٹا مطلب گلٹی ہو جاتے ہیں. جو زمینیں 20-20 سال سے لی ہوئی اس میں ہمارے میں ہی نکالی جاتی ہے کہ تمہاری یہ زمین میں یہ پرابلم ہے. گورنمنٹ کے پاس ریکارڈ آف رائٹ ہے, وہ ریکارڈ آف رائٹ ان کے ہاتھوں میں, اور ریکارڈ آف رائٹ میں کچھ بھی وہ چیز کرتے تو پھر آپ اس کو چیلنج ہی کر سکتے ہو. اس لیے کہ وہ تو گورنمنٹ آپ کو اپنا ریکارڈ لے کے جاتے ہو, کہتے نہیں ہمارے ریکارڈ میں تو یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اور اس میں اب تو کچھ بہتری ہوئی ہے لاسٹ. اور میں نے یہ دیکھا کہ کافی ہمیں ہیلپ آؤٹ ہوئی, ہماری رینجرز سے کافی ہیلپ آؤٹ ہوئی, انہوں نے کافی سپورٹ کی, ہماری آرمی نے کافی سپورٹ کی کافی جگہوں پہ, تاکہ بزنس کمیونٹی کو سیکیورٹیز ہوں. گورنمنٹ میں بڑے لیول پہ ہمیں سپورٹ دی گئی. شروع میں بڑا ایشو تھا بھتوں کا کیس, پروجیکٹ رک جاتے تھے, دستی بم حملہ ہو رہا ہے, بھتے کی پرچیاں آ رہی ہیں, لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. اس زمانے میں شاید آپ چیئرمین تھے, تو اب اس میں کچھ کمی آئی ہے یا کچھ پوزیشن ویسی ہی ہے؟ نہیں, اس میں کافی کمی آئی ہے. دیکھیں وہ ٹائم بڑا ڈیفیکلٹ تھا جب لوگ اپنی سائڈوں پہ نہیں جا سکتے تھے, بالکل لوگ اپنے پروجیکٹوں پہ نہیں جا سکتے تھے. وہاں پہ پرچیاں بھی آتی تھی, کڈنیپنگ بھی ہوئے ہمارے ممبر, اٹھا بھی گئے, پیسے بھی دیے. سی پی ایل سی نے بہت اس میں بڑا رول ادا کیا, ہمارے ساتھ بڑی ایکٹیو رہی سی پی ایل سی, اور انہوں نے بہت جگہوں پہ سپورٹ کیا. ایون کہ جہاں بھی جس لیول پہ تھی باقی اداروں نے بھی سپورٹ کیا. ہماری جو پولیسنگ تھی انہوں نے سپورٹ کیا, باقی ادارے جو رینجرز تھے انہوں نے سپورٹ کیا. پھر جا کے وہ چیزیں بہتر ہوئی. لیکن اب وہ بہت بہتر ہے, 95% بہتری ہے. 5% کہیں نہ کہیں چیزیں آتی ہیں, لیکن وہ دوبارہ ڈیفیوز ہو کتنا جاتی ہے. علاقہ ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو قبضہ مافیا کے قبضے میں ہے اور آپ کی فائٹ ان سے چل رہی ہے اور جلدی وہ واگزار کرا لیں گے؟ کچھ آئیڈیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں کافی لینڈز ہیں, اور کافی چیزیں ہمیں ابھی تو ریلیف بھی ملا ہے, اور کافی چیزیں بہتری بھی ہوئی ہے. ہمارے پاس تقریباً کوئی 2-2.5 ہزار ایکڑ ایسی تھی جو چیزیں اس طریقے سے چل رہی تھی, جو کمپلین تھی ہمارے ممبرز کی, اب تقریباً کم ہو کے وہ تقریباً 250-200 ایکڑ پہ رہ گئی ہے. تو 2-2.5 ہزار سے ہم نے 10% پہ آ گئے, تو کچھ بہتری ہوئی ہے. اور اس میں سپورٹنگ ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی, انہوں نے بھی سپورٹ کیا ہے.
اور جو نیچے لیول پہ چیزیں ہو رہی تھی ان کو روکا بھی گیا ہے. تو اللہ کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو جو بزنس کمیونٹی کو تو گورنمنٹ نے سپورٹ کرنا ہے, ان اداروں نے سپورٹ کرنا ہے, اس پولیس نے سپورٹ کرنا ہے. کیونکہ آپ اسٹرانگ ہوں گے تو ملک بھی ترقی کرے گا. تو ترقی کرے گا. آپ کے ادارے تبھی چلیں گے. اگر آپ کے ادارے ہی اس پوزیشن میں آ گئے کہ آپ کے پولیس میں ہی وہ لوگ انوالو ہو گئے جو خود قبضہ کرتے ہیں, تو پھر کیسے ہوگا؟ بہت شکریہ محسن صاحب. کہتے ہیں کہ وقت کم اور مقابلہ سخت. سوالات بہت ہیں لیکن ہمارے پاس وقت کی قلت کی وجہ سے ہم محسن شیخانی صاحب سے مزید جو سوالات ہمارے ذہن میں ہیں وہ ہم نہیں آپ تک پہنچا سکتے, ان کے جوابات وقت کی قلت کی وجہ سے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ہم ان کو دعوت دیں گے. جو مین بات جو محسن شیخانی صاحب نے ہمیں بتائی ہے کہ جب بھی آپ مکان لیں, اپنا گھر بنانے کا سوچیں یا فلیٹ لینے کا سوچیں یا پلاٹ لینے کا سوچیں, تو سب سے پہلے ویریفیکیشن ڈاکومنٹس کی ضرور کر لیں. اس کے علاوہ یہ چیک کر لیں کہ ان کے پاس تمام اداروں کی این او سی موجود ہیں یا نہیں. یہ ساری چیزیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ آپ آئندہ مستقبل کی پریشانی سے بچ سکیں. اگر آپ کسی پروجیکٹ میں فلیٹ لے رہے ہیں تو اس پروجیکٹ کے بلڈر کے جو پریویس پروجیکٹس ہیں وہاں ضرور جائیں, وہاں وزٹ کریں اور وہاں سے معلومات حاصل کریں کہ جو رہائشی وہاں رہ رہے ہیں ان کو کوئی پریشانی اور مشکلات تو نہیں ہیں. کیا یہ بلڈرز نے پروجیکٹ ان کے حوالے کیا ہے وہ اچھا پروجیکٹ ہے, کامیاب پروجیکٹ ہے؟ یہ معلومات کرنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ آپ پرسکون زندگی اپنے گھر میں گزار سکیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی ان سے لیں گے. اللہ حافظ.